اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب، آپ اس ذرائع ناچیز کے ساتھ اپنا پسندیدہ پروگرام جس میں ہم شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ آپ کے پسندیدہ مفتی صاحب موجود ہوتے ہیں، عالمات تشریف رکھتی ہیں، اور ہم ایک موضوع اور ایک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ کی براہ راست کالز کو شامل کیا جاتا ہے، اور جناب ARYQTV کی اسکرین کے ساتھ ساتھ اب آپ ہمارا یہ پروگرام ڈیجیٹل میڈیا پہ، یعنی ہمارے فیس بک پیج پہ، ہمارے یوٹیوب چینل پہ، اور ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.ARYQTV.tv پہ وزٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جناب، بات یہ ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نکاح کے احکام کے حوالے سے۔ نکاح جو کہ عام حالات میں سنت مؤکدہ ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو میرے طریقے کو محبوب رکھے اسے چاہیے کہ میری سنت پہ عمل کرے، یعنی نکاح حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے، آپ کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ جناب، قرآن کریم میں سورہ نور اور سورہ جناب نساء میں قرآن کے احکام موجود ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی فقیر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نکاح کی برکت سے، مفہوم عرض کر رہی ہوں، اسے غنی کر دے گا۔ تو جناب، ہم نے کل بھی نکاح کے تعلق سے کلام کیا، اور خلاصہ کلام یہ ہے، گفتگو کا کل کی نچوڑ یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی معنی، شرعی خرابی نہ ہو تو بلا وجہ نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر جناب ہم نے بات کی کہ غیر ضروری رسوم سے بچنا چاہیے اور غیر شرعی معاملات سے بچنا چاہیے، یعنی کوشش یہ کی جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافرمانی نہ ہو، تاکہ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے گھروں پہ رحمتوں کا نزول ہو۔ بات کو آگے بڑھائیں گے، اور آج جو عالمات میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں ان کا انٹروڈکشن کرواتی ہوں۔ جناب، ہماری جو پہلی عالمہ ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبی کے ساتھ اور آسان اور عام فہم انداز میں آپ گفتگو کرتی ہیں، عالمہ افق مزمل، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہو؟ اللہ کا بڑا ماشاءاللہ، سلامت رہو۔ ہماری جو آج کی دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی عالمہ ہیں، اور جداگانہ انداز بیان رکھتی ہیں، اور جب بات ہوتی ہے دینی معاملات کی، جب بات ہوتی ہے مسائل کی، جب بات ہوتی ہے فضائل کی، تو آپ کا منفرد انداز بیان ہے۔ ہم سلامت کرتے ہیں عالمہ شفق غلام مصطفیٰ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویلکم کرتے ہیں۔ کیسی ہو آپ؟ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، ہمارے پروگرام کی میں سمجھتی ہوں خوبصورتی ہے، اور میرے لیے سعادت مندی ہے، ہم سب کے لیے باعث برکت ہے آپ کی موجودگی۔ ماشاءاللہ، استاذنا المکرم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے تشریف رکھتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ بات ہو رہی ہے جناب نکاح کی، کل بھی اس حوالے سے بات ہوئی کہ مرد اور عورت کے درمیان ایجاب و قبول نکاح کہلاتا ہے، اور وہ دو گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ گواہ سے ہی بات کو آگے بڑھاتی ہوں کہ نکاح میں گواہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کم از کم کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہر عقد یا ایگریمنٹ جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اس کے اندر کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ ٹرمز ہوتی ہیں جن کا ہمیں لحاظ کرنا ہوتا ہے، تو وہ کہلاتی ہیں اس کی شرائط۔ اور شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس عقد کے اندر اگر کوئی شرط موجود ہے تو اس عقد کی ابتدا سے لے کے انتہا تک، اینڈ تک اس شرط کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر درمیان میں ایک لمحے کے لیے بھی وہ شرط مفقود ہوئی تو پھر وہ ایگریمنٹ ہی سرے سے باطل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو نکاح بھی ایک قسم کا عقد ہے جس کے لیے شریعت مطہرہ نے کچھ شرائط متعین کی ہیں، انہی شرائط میں سے ایک ہے گواہوں کی موجودگی ہونا۔ یہی وجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نکاح الا بشہود،
کہ بغیر گواہوں کے کوئی نکاح نہیں ہوتا. تو گواہوں کا کرائٹیریا کیا ہے کہ 2 مرد یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں یہ نکاح کے دوران موجود ہونے ضروری ہیں جو گواہی کو سنیں. گواہی مطلب جو دلہا دلہن کا جانب سے ایجاب و قبول ہو رہا ہے اس کو سننے والے یہ موجود ہوں. اب ہمارے یہاں پر جو عموماً یہ ہوتا ہے کہ دلہا کی طرف سے 2 گواہ ہوتے ہیں, دلہن کی طرف سے 2 گواہ ہوتے ہیں, تو یہ 4 لوگ ہو گئے. شریعت کا معیار ہے 2, کم از کم 2, زیادہ سے زیادہ پوری عوام سن لے, پوری پبلک. بعض اوقات ہال میں نکاح ہوتا ہے تو مائک میں کہتے ہیں تو پوری پبلک سن رہی ہوتی ہے, تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے نکاح کے رجسٹرڈ کے اندر بعض اوقات اکثر جو ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ گواہوں کا نام بھی متعین کیا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے کہ یہ گواہ ہے. یہ شرعی طور پہ ضروری نہیں ہے, یہ احتیاطاً اس لیے کیا جاتا ہے کہ کل کو اگر گواہی معلوم کرنی ہو یا گواہی لینی ہو کہ فلاں فلاں کا نکاح ہوا ہے اور کوئی ایک پھر رہا ہو تو پھر یا کوئی ایک مکر رہا ہو کہ ہم نے یہ نکاح نہیں کیا, تو گواہ موجود ہو ہمارے پاس جو ہمیں یہ بتائیں کہ نہیں ہمارے سامنے ان کا نکاح ہوا ہے. اسی لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ نکاح نامے کے اندر باقاعدہ ان کا نام لکھا جاتا ہے. ادروائز اگر ایسا نہ بھی کیا جائے تب بھی یہ گواہ متعین شرعی طور پہ ہو جاتے ہیں. بالفرض اگر ایک بینکویٹ ہے, وہاں پر سب کے سامنے نکاح ہوا یا مسجد میں, اور وہاں پر جو ایجاب و قبول پایا گیا, دلہن کا وکیل موجود تھا, دلہا کی طرف سے بھی ایجاب و قبول ہو گیا, تو وہاں پر جتنی پبلک ہے ان سب نے سن لیا تو نکاح ہو گیا. تو احتیاط اس لیے کی جاتی ہے تاکہ آگے کوئی معاملہ خراب نہ ہو. گواہوں کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ گواہ عاقل ہوں, بالغ ہوں اور آزاد ہوں, یہ شرط ہونا ضروری ہے. اسی طرح گواہوں نے ایک ساتھ گواہی سنی ہو, یہ بھی ضروری ہے. مزید یہ کہ شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس عقد کے اندر یہ شرط نہ پائی جائے تو وہ عقد فاسد ہو جائے گا. تو بالفرض اگر کسی نکاح کے اندر ایجاب و قبول تو ہوا لیکن وہاں گواہ موجود نہیں تھے, گواہوں کی غیر موجودگی میں یہ معاملہ ہوا, تو یہ نکاح شرعی طور پہ نکاح فاسد کہلاتا ہے. اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو فی الفور ختم کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ برقرار نہ رکھا جائے. اگر اس کو بالفرض کوئی برقرار رکھتا ہے تو یہ سراسر گناہ ہے اور شریعت اس سے جو ہے وہ وعید اس کے خلاف بھی آئی ہے, اور ایسا رشتہ برقرار رکھنا بھی ناجائز ہوتا ہے. لہٰذا نکاح کے اندر گواہوں کی موجودگی ہونا اور ان کا گواہی کو سننا یہ ضروری ہے. اب اس کے لیے آپ چاہے ان کا نام متعین کر دیں الگ سے یا وہ ویسے ہی بیٹھ کے سن رہے ہیں, اس میں کوئی لازم کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اگر وہ بیٹھ کے سن رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 2 مرد یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ شفا غلام مصطفیٰ. یہ بتائیے کہ جو نکاح میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے اس کا جو یعنی کتنی دفعہ یہ ہونا چاہیے, اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ 1 دفعہ بھی کافی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایجاب و قبول نکاح کے ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں, یعنی ان کے ہونے سے نکاح ہوگا, اگر یہ نہیں ہوئے تو نکاح ہی نہیں ہوگا. ایجاب کا مطلب ہے جو پہلے کہے, جو آفر کی جاتی ہے, اور جو اس کے جواب میں کہا جائے وہ قبول کہلاتا ہے. اب یہ مرد کی طرف سے بھی ایجاب ہو سکتا ہے, اور اگر عورت کا وکیل پہلے آ کر ایجاب کر دے تو اب عورت کی طرف سے بھی ایجاب ہو سکتا ہے. اسی طرح ایجاب کے لیے جو آپ کا ٹینس استعمال, جو صیغہ یوز ہو وہ یا تو ماضی کا ہو یعنی پاسٹ کا ہو. جیسے مرد کہے کہ میں نے تمہیں نکاح کا پیغام دیا, کیا تم نے قبول کیا؟ عورت کہے میں نے قبول کیا, تو یہ کیا ہو گیا؟ پاسٹ ٹینس ہو گیا. یا پھر کیا ہو, ایک طرف سے پریزنٹ کا ہو, حال کا ہو, دوسری طرف سے ماضی کا ہو. جیسے مرد کہے کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں, عورت کہے جی میں نے قبول کیا, اب بھی درست ہے. یا پھر ایک طرف سے امر آرڈر کا صیغہ ہو, دوسری طرف سے پاسٹ ٹینس ہو. جیسے مرد کہے کہ تم اپنے آپ کو میری زوجیت میں دو, عورت کہے میں نے دیا. تو ان تینوں ٹینسز میں نکاح ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر فیوچر ٹینس یوز کیا, جیسے میں تم سے نکاح کروں گا, وہ کہے ٹھیک ہے میں بھی قبول کروں گی, تو اس سے نکاح کا کوئی تعلق تو پھر بعد میں بیٹھ جائیے گا, بعد یہ ارادہ ظاہر ہو, پریزنٹ میں رہیں یا پھر ماضی کے ساتھ اس کو یعنی موقت کریں. اسی طرح سے ایجاب و قبول میں الفاظ کی ادائیگی یا پھر اشارات وغیرہ ضروری ہوتے ہیں. یعنی اگر عاقدین بول سکتے ہیں, بولنے پر قادر ہیں, تو ضروری ہے وہ بول کر کہیں کہ میں نکاح کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. اسی طرح اگر گونگے بہرے وغیرہ کا معاملہ ہے تو اشاروں کے ذریعے جو ان کی اسپیسیفک لینگویج ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ اشارے سے اپنا ایجاب و قبول واضح کر دیں گے. لیکن اگر ایجاب و قبول بولتے ہوئے یا اشاروں سے نہیں ہوا, صرف لکھ لیا, جیسے نکاح نامہ آیا بغیر کچھ کہے بس سائن کر دی, تو اس سے نکاح نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھے گا. تو نکاح کا تعلق نکاح کے معاملے میں الخطاب کل کتاب نہیں ہے, یعنی لکھنا جو ہے وہ بولنے کی مثل نہیں ہے, بلکہ اس میں آپ کو زبان سے اشاروں سے ادائیگی کرنی ہوگی. اسی طرح سے یاد رکھیں کہ ایک دفعہ ایجاب و قبول کیا یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے نکاح آسانی سے منعقد ہو جائے گا. لیکن 3 بار ایجاب و قبول کرنا گویا کہ نکاح کو موقت پکا کرتا ہے کہ ہر ایک بخوبی سن لیں کہ جی دولہا نے قبول کر لیا, دلہن نے قبول کر لیا ہے, اور یہ مستحب بھی یعنی باعث ثواب شے ہے. لہٰذا اگر 3 بار کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, سب بخوبی سن بھی لیں گے. ہاں ابھی موقع ہے, بعد میں نہیں آپ کے پاس موقع ملے گا. اور اگر ایک بار بھی فقط کیا جائے تو نکاح بہرحال ضرور اس صورتحال میں ہو جائے گا. جناب ہم بات کر رہے ہیں نکاح کے تعلق سے, اور عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں, مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم سوال مفتی صاحب سے لے لیں.
جی صاحب میں آپ کی سمجھاؤں گی نکاح میں گواہ کی شرعی حیثیت اور ایجاب و قبول کی مقدار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ شریعت مطہرہ کا منشا اور مزاج یہ ہے کہ جو اعلان ہے نکاح ہے یہ علانیہ ہونا چاہیے، خفیہ نہیں ہونا چاہیے۔ گواہوں کی شرط رکھنے کا ایک مقصد یہ ہے۔ تو اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر جو ہے وہ نکاح خفیہ نہیں ہے، نکاح علانیہ ہوتا ہے، علانیہ نکاح کیا جائے گا۔ تو اسی لیے گواہوں کی شرط بھی اسی وجہ سے رکھی گئی تاکہ اعلان ہو، سنت ہے اور اس کا اعلان ہونا چاہیے، خفیہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی جناب اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین میں نکاح کے احکام ہمارا موضوع ہے، اور بریک سے قبل ہم نے مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا کہ نکاح میں ایجاب و قبول کتنی دفعہ ہونا چاہیے، اور جناب گواہوں کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جی حضور۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ نکاح جو ہے وہ علانیہ ہوتا ہے، خفیہ نکاح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ گواہوں کی شرط بھی اسی وجہ سے رکھی گئی ہے، تو لہذا جو ہے وہ نکاح علانیہ ہی ہونا چاہیے، خفیہ نہیں ہونا چاہیے، چھپ کر نہیں ہونا چاہیے، پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ پوشیدہ نکاح کے ہم فیور نہیں کرتے کسی بھی سطح پر۔ جائز ناجائز ہونا اپنی جگہ پر، اس کا انعقاد ہو جانا یا نہ ہونا یہ اپنی جگہ پر، ابھی اس مسئلے پہ ہم کلام نہیں کر رہے۔ ہم کلام اس پر کر رہے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ خفیہ ہونا چاہیے یا علانیہ ہونا چاہیے۔ تو نکاح علانیہ ہونا چاہیے۔ نکاح کی شروط جو رکھی گئی ہیں وہ بھی اسی لیے رکھی گئی ہیں، سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شریعت مطہرہ کا منشا یہ ہے، مقصود شرع یہ ہے کہ نکاح علانیہ ہو۔ تو علانیہ نکاح ہونا چاہیے، اور گواہوں کی شرط اس کے اندر ملوز رکھی گئی ہے، اسی لیے گواہ ہونے چاہیے۔ بغیر گواہوں کے اگر جو ہے کوئی نکاح کرے گا تو اس سے نکاح فاسد ہوتا ہے، بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے گواہ ہونے ضروری ہیں۔ رہ گئی بات جو ہے وہ ایجاب و قبول کی، تو ایجاب و قبول جو ہے وہ زبان سے کرنا کافی ہے، لکھنا ضروری نہیں۔ لیکن اگر لکھ بھی لیا جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں نکاح نامے وغیرہ پہ جو سائن کرائے جاتے ہیں، لکھوایا جاتا ہے، تو یہ شرعاً ضروری نہیں ہے نکاح نامہ فل کرنا یا کاغذ پہ لکھنا۔ جو زبانی ایجاب و قبول ہوتا ہے یہ کافی ہوتا ہے انعقاد نکاح کے لیے، جبکہ باقی شروط پائی جا رہی ہوں تو۔ لیکن یہ جو کاغذ پہ لکھا جاتا ہے، سائن وغیرہ کرائے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے تحریری صورت میں اس کو لیا جاتا ہے، تاکہ جو ہے ریکارڈ کا حصہ بن جائے۔ چونکہ پھر آگے جو NIC وغیرہ بنتے ہیں، پاسپورٹ بنتے ہیں، ان کے اندر جب میریٹل سٹیٹس شو ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر یہ نکاح نامہ وغیرہ دینا پڑتا ہے، جمع کرانا پڑتا ہے۔ اور دوسرا یہ نہ بھی ہوتا تو بھی خدا نہ خواستہ کل کلام جو ہے بات طلاق تک نوبت پہنچے یا خلا تک پہنچے، یا کوئی ایسا مسئلہ آ جائے حق میر کے تعین کا، تو کورٹ کی طرف رجوع کرنا پڑ جائے، تو پھر کورٹ بھی مطالبہ کرتا ہے اس بات کا کہ نکاح نامہ کہاں ہے، تو وہاں زبانی نکاح نہیں مانا جاتا۔ تو اس لیے قانونی معاملات میں سہولت کی خاطر تحریری اس کو رجسٹر کیا جاتا ہے، اور یہ کروانا چاہیے اور ضرور کروانا چاہیے۔ ماشاءاللہ واضح ہو گیا جناب ہم سب پہ۔ ایک کالر شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ حمیرہ بات کر رہی ہیں، کیسی ہیں آپ؟ حمیرہ آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ، کیا سوال کرنا چاہتی ہو بہن؟ نکاح پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح میں صرف خواتین گواہ ہو سکتی ہیں، کوئی مرد نہ ہو تو؟ کثیر تعداد میں خواتین بیٹھی ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح میں نابالغ کو گواہ بنایا جا سکتا ہے؟ دو لڑکے ہوں، نابالغ ہوں، کیسا نکاح منعقد ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا بیوی کا نان و نفقہ برداشت کرنے کی، گھر والوں نے کہا ہم خرچ برداشت کریں گے، انہوں نے نکاح پڑھوا دیا، پھر بعد میں گھر والوں نے انکار کر دیا، اب وہ لڑکی والے اور ان کے گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو ایسے نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ایسے کرنا کیسے، اس حوالے سے رہنمائی کیجیے گا۔ اور میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا شرعی مزدور کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھ لے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ حمیرہ، ماشاءاللہ آپ کے سوالات ہم سب کے لیے ہی یعنی ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سب سیکھتے ہیں اور اصلاحی ہوتے ہیں، اور سلامت رہیے سب۔ آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی جی، میں آپ کی سمجھاؤں گی۔ اور عالمہ افق مجھے بتائیے کہ وکالت کا نکاح میں کیا مقصد ہے اور اس کا درست طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایجاب و قبول اصل تو یہ کہ اگر دلہا دلہن آپس میں سامنے بیٹھ کر رہے ہیں تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ نکاح کے لیے ہر ایک اپنا وکیل مقرر کرے۔
لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دلہا جو ہے وہ اپنا ایجاب و قبول خود کرتا ہے اور دلہن کی جانب سے وکیل مقرر کیا جاتا ہے، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وکیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی جو کام اصل کر سکتا ہے وہ وکیل کو اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ میری جگہ پر اب آپ یہ کام کریں گے، تو وکیل اصل کے قائم مقام ہو کر اس کا نائب بن کر یہ کام آگے کرتا ہے۔ اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وکیل جو ہے وہ لڑکی سے اجازت لیتا ہے، دلہن سے، کہ آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے کروا دیا جائے۔ وہ اجازت دیتی ہے اور وکیل صاحب یہ اجازت لے کر جاتے ہیں قاضی صاحب کے پاس اور ان کو یہ اجازت بتاتے ہیں اور پھر وہ نکاح کرواتے ہیں۔ یہاں پر صحیح طریقہ یہ ہے کہ اجازت اس طرح لی جائے کہ وکیل یہ کہے کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے کروا دیا جائے، اپنے لیے اجازت نہ لے بلکہ مطلقاً اجازت لے، کیونکہ وہاں جو نکاح کرواتے ہیں وہ قاضی صاحب ہوتے ہیں، وکیل نکاح نہیں کروا رہا ہوتا۔ اور نکاح فضولی کیا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں پر اکثر جو ہوتا ہے کہ وکیل جو ہے اجازت اپنے لیے لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے میں کر دوں، وہ اپنے لیے اجازت لیتا ہے۔ ہوتا یہ کہ جب یہ جاتا ہے قاضی صاحب کے پاس وکیل اور وہ قاضی صاحب سے کہتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ نکاح کر دیں، تو یہ وکیل نے اجازت کو آگے کنورٹ کر دیا، جو کہ ناجائز ہوتا ہے۔ یعنی وکیل اپنے آپ کو دی ہوئی اجازت کو آگے فارورڈ نہیں کر سکتا، اجازت اس کی اپنی ذات کے لیے، لہٰذا وہ نکاح پڑھائے گا۔ تو یہ کانفلکٹ ہمارے یہاں پر ہو جاتا ہے کہ وہ جب اجازت آگے فارورڈ کرتا ہے قاضی صاحب کو، تو کسی نے اجازت دی نہیں اور وہ بغیر اجازت کے نکاح پڑھواتے ہیں، جس کو بظاہر لڑکا قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس نکاح کو کہتے ہیں نکاح فضولی، کہ جس کو وکیل نہیں بنایا وہ آگے بڑھ کے نکاح کروا دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دلہا اگرچہ قبول کر بھی لے تب بھی یہ نکاح دوبارہ عورت کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر دولہا کے قبول کرنے کے بعد عورت کسی طریقے سے انکار کر دیتی ہے، رخصتی سے منع کر دیتی ہے، تو یہ نکاح نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض اس نکاح فضولی کے بعد، مرد کے قبول کرنے کے بعد عورت خوشی خوشی رخصت ہو جاتی ہے یا رضامندی کا اظہار کر دیتی ہے، جو کہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ لڑکی اگرچہ اس طریقے سے نکاح ہوا ہو لیکن وہ پھر بھی خوش ہوتی ہے اور وہ رخصت ہو جاتی ہے، تو یہ نکاح موقت ہو جاتا ہے اور یہ نکاح اب ہو گیا، اس میں آپ کو ایشو نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ نکاح فضول ہے یا نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو وکیل صاحب ہیں ان کو لکھ کر دے دیا جائے کہ ان کو اجازت اپنے لیے نہیں لینی، مطلقاً اجازت لیں کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے کروا دیا جائے۔ اب وہ کروانے والے کوئی بھی ہوں، قاضی صاحب ہوں، کوئی بھی مولوی صاحب ہوں، وہ کروا سکتے ہیں۔ اس طرح سے نکاح کیا جائے تاکہ پھر یہ کانفلکٹ بھی پیدا نہ ہو۔ تو نکاح فضولی اگرچہ ہوتا ہے لیکن بعد میں وہ درستگی پر آ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر اکثر بچیاں رخصت ہو کر چلی جاتی ہیں، ایسا معاملہ پریشانی والا ہوتا نہیں۔ بہرحال نکاح اگر وکیل مقرر نہ بھی کیا جائے تو اس کے علاوہ وکیل کے اگر موجودگی نہیں ہے اور دلہا دلہن خود آپس میں ایک ہی نشست ہے مسجد میں یا کسی ایک ایسی فیملی میں کہ نکاح ہو رہا ہے اور یعنی مرد و عورت دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بغیر وکیل کے بھی نکاح بالکل ہو سکتا ہے۔ اور وکیل ضروری نہیں ہے کہ لڑکی متعین کرے، لڑکا بھی اپنے لیے وکیل کو مقرر کر سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی خود حجاب قبول کر رہی ہو اور لڑکے کی جانب سے وکیل ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایسا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر عموماً یہ ہوتا ہے کہ دلہن کی جانب سے وکیل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک شرم کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم وکیل کو آگے کر دیتے ہیں، یہ حیا کے مطابق ہوتی ہے، اور لڑکی کے لیے حیا زیادہ اسی میں ہوتی ہے۔ تو بہتر اسی میں کہ جو ہمارے یہاں پر رائج ہے وہی کیا جائے، بس یہ نکاح فضولی والے مسئلے کو تھوڑا سا دیکھ لیں اور صحیح طور پر اجازت لی جائے تو انشاءاللہ معاملہ یہ نا بہن کہ ہماری جو توجہ ہے نا وہ فضول چیزوں میں زیادہ ہے۔ نکاح فضول کو ہم تب سمجھیں گے جب ہم ان فضولیات سے بچیں گے نا، وہ بچنا چاہیے۔ اور شادی بیاہ کے معاملات میں بھی جو ہماری توجہ ہوتی ہے وہ زیادہ ہی ہوتی ہے کہ بری اچھی آئے، جہیز اچھا بن جائے، بچی کو سامان اچھا دے دیا جائے، لیکن بچی کے لیے جو دینیات آپ نے اس میں منتقل کرنی ہے، جو بچے کو دین سکھانا ہے، جو دین دینا ہے، وہ تو آپ بھول گئے ہیں، تو پھر کیسے معاملات اچھے رہیں گے۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں میری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ آپ ہی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب خواتین نماز کی نیت کرتی ہے تو نیت کرتے وقت ہاتھ کانوں کی لو تک رکھنے چاہیے یا کندھوں تک؟ اچھا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نفل اگر نفل ویسے دل کرے تو پڑھ سکتے ہیں، لازمی ہے کہ صرف شکرانے کے ہی ادا کرے؟ یہ سوال میرے پاس لیفٹ اوور بھی آج ضرور شامل کروں گی انشاءاللہ۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں جو نفل ہوتے ہیں دو، وہ بیٹھ کر ادا کرنے چاہیے کہ کھڑے ہو کر؟ مغرب کی نماز کے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ جی بیٹا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے۔ افق آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی، میں شفق آپ کی سمجھا رہی ہوں۔ اب بات کریں گے حق مہر کے تعلق سے، اس کے تعین کا صحیح طریقہ کیا ہے اور صحیح وقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ اور عورتوں کو ان کے صدقات یعنی ان کے حق مہر خوش اسلوبی سے ادا کرو۔
یہ حق مہر دراصل عورت کی وقت بتاتا ہے کہ جنہیں اسلام نے عورت کی کوئی اوقات رکھی ہے، اس کی کوئی ایک ایسی صورتحال رکھی ہے، اس کی ویلیو رکھی ہے کہ اسے مرد کو اس سے نکاح کے عوض اسے ادائیگی کرنی ہے۔ اس حق مہر کی اگر ہم جو ہے مقدار کے حوالے سے کلام کریں تو کم از کم حق مہر کی مقدار 10 درہم ہونی چاہیے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا لا مہر الا لأقل 10 دراہم، یعنی 10 درہم سے کم مہر ہے ہی نہیں۔ اب اگر 10 درہم کا ہم اندازہ لگائیں تو فقہ کلام نے ارشاد فرمایا کہ تقریباً یہ 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی بنتی ہے، یعنی 30.168 گرام۔ یہ چاندی بھی دی جا سکتی ہے ایز اٹ از اٹھا کر اتنے تولہ کی، یا اس کی مقدار کی رقم۔ تو اگر ہم آج کے دن کے حساب سے رقم بتائیں تو تقریباً یہ 6,540 روپے بنتی ہے۔ اب آف کورس ہی بات ہے یہ چیزیں انکریز ہوتی رہتی ہیں ریٹ، تو اپنے دور کے حساب سے آپ دیکھ لیں، لیکن آج کی ڈیٹ کے حساب سے کرنٹ ریٹ کے 6,540 روپے بنتی ہے۔ کم از کم اتنی مہر کی مقدار آپ نے دینی ہے، اس سے کم نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر کسی نے اس سے کم اس سے زیادہ تو دے، اس سے کم اگر آپ نے متعین کی بالفرض 2,000 1,500 1,200 روپے، تو اس سے 10 درہم تک پہنچانا یعنی 6,540 روپے تک کرنا یہ لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر مہر کی کوئی مقدار ہی متعین نہیں کی تھی، کوئی مہر ذکر نہیں کیا، ایسے ہی نکاح پڑھا دیا، تو اب مہر مثل لازم ہوگا۔ مہر مثل یہ ہوتا ہے کہ جو والد صاحب ہے ان کے خاندان کی، جی بریک سے آتی ہوں پھر مہر مثل کی بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بہن اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ویلکم یو۔ جی میں مہانی بات کر رہی ہوں خوشاب سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک لڑکی اپنے والدین کے اجازت کے بغیر کسی سے نکاح کر سکتی ہے؟ اس کے والد موجود نہیں ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اس کی والدہ ہے، کیا اس سے وہ پوچھے بغیر کسی لڑکے سے نکاح کر سکتی ہے؟ اس کے ماموں بھی ہیں، اس کے چاچو نہیں ہیں، تو وہ اپنے نانا کے پاس ہوتی ہے، تو کیا وہ چھپ کے نکاح کر سکتی ہے کسی لڑکے سے؟ اگر اس نے کر لیا ہے تو اس کا نکاح کیا ہو گیا ہے؟ والدہ سے پوچھا ہے اس نے یا نہیں؟ نہیں، والدہ سے نہیں پوچھا، والدہ سے چھپ کے نکاح کیا، والدہ سے چھپ کے کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ جی امیانی، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں نکاح کے احکام ڈسکس کیے جا رہے ہیں، آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں۔ عالمات موجود ہیں، مفتی صاحب آن بی پر ہماری رہنمائی کے لیے تشریف رکھتے ہیں۔ مہر مثل کے تعلق سے عالمہ شفق ہماری رہنمائی کریں گی۔ جی تو میں عرض کر رہی تھی کہ اگر تو 10 درہم سے کم مہر رکھا تو 10 درہم جتنا دینا لازم ہوگا، اور اگر کوئی تعین ہی نہیں تھا، کوئی تعین ہی نہیں کی مہر کی، تو اب مہر مثل دینا لازم ہوگا۔ مہر مثل وہ مہر ہے جو اس کے والد، لڑکی کے والد صاحب کے گھرانے کی عورتوں کو جو مہر دیا جاتا ہے، وہ جیسے اس کی پھوپھی وغیرہ کو وہ مہر۔ اس میں یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ لڑکی کیسی ہے، حسن و خوبی میں کیسی ہے، پڑھائی لکھائی میں کیسی ہے، سیرت و اتوار میں کیسی ہے، اس کے مطابق یہ مہر رکھا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ مہر میں صرف لڑکی کی سائڈ کو ہی نہیں دیکھنا ہے، آپ نے سامنے مرد کی طرف بھی دیکھنا ہے۔ بسا اوقات یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ بہت بھاری بھاری مہر رکھ دیتے ہیں، تو یہ ضرور ہے کہ مہر کی زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار نہیں ہے، آپ 4 لاکھ رکھے 5 لاکھ رکھے، اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، لیکن سامنے والے کی فزیکل کنڈیشن بھی دیکھیں کہ وہ آپ کو اتنا پے کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ اس طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا پروٹیکشن ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، ایک عورت کا زیور دین اسلام ہے، ایک عورت کا زیور تعلیم ہے، وہ کیسے جا کر اپنی تربیت کا اظہار کرتی ہے، وہ کیسے بیہیو کرتی ہے سسرال میں، یہ میٹر کرتی ہے۔ کبھی بھی روپیہ پیسہ میٹر نہیں کرتا۔ دیکھا گیا ہے کہ دولہا والے کیا کرتے ہیں کہ کم مہر ہوتا ہے، دلہن والے اینڈ ٹائم پر بڑھا دیتے ہیں، غصے میں آ کر وہ پیسے بھی دے جاتے ہیں اور ڈیورس دے جاتے ہیں۔ تو بتائیے اس بچی کی زندگی کا کیا ہوا جس نے اپنا پروٹیکشن مہر کو سمجھا؟ تو مہر تو اس کے پاس ہے، تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور اپنے مہر کے اگرچہ آپ رقم کو متعین کریں لیکن سامنے والے کی رضامندی بھی ہو، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے بات کر لیں، جیسے آپ جب نکاح کے فارم وغیرہ فل کریں وہاں پر آپ باہمی رضامندی سے مہر کی رقم کو درج کر دیں تاکہ بعد میں کوئی اگینسٹ ہو ہی نہ۔ کیا بات ہے جناب۔ حضور آپ کی سمت آ رہے ہیں، وکالت کا نکاح میں مقصد اور مہر کے تعلق سے رہنمائی فرما دیں۔ ساری باتیں ہو گئی۔ ایک بات جو نکاح فضولی کے حوالے سے ہوئی، اس کے اندر مسئلہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس میں اب کوئی پریشان بھی نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں وہ ہمارے نکاح ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ جتنوں کے نکاح تھے سب کے نکاح ہو چکے ہیں۔ نکاح فضولی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح جو ہے وہ سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ موقوف رہتا ہے۔ تو چونکہ عام طور پر اس کے بعد جو ہے دونوں طرف سے جانبین سے ایسا طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے جو جس کی بنا پر وہ نافذ ہو ہی جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ نکاح ہو گیا، اب ایک دوسرے کو جو ہے
है वो खोद कुरेद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और ये परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं कि भाई हमारा निकाह भी इस तरह हुआ था, वो वकील ने ऐसे बोला था, हमने यूँ कहा था। सबके निकाह हो गए हैं। हाँ, ये है कि एक अच्छा तरीका ये है, उम्दा तरीका ये है जिसमें किसी किस्म का कोई खलल नहीं है, कोई अंदेशा किसी किस्म का नहीं है, वो यही है कि निकाह की जात या तो मुतलक ली जाए वकालत जब ली जा रही हो, या जो है बराह रास्त उन्हीं के नाम पर उन्हीं को वकील बना दिया जाए, या फिर जो है वो वकील मुतलक या वकालत मुतलका इस तरह ले ली जाए कि भाई चाहूँ तो मैं खुद पढ़ा दूँ, जो भी महरम है जो उस वक्त वकालत लेने जाता है, या मैं किसी और से पढ़वा दूँ, इस तरह इजाज़त ले ले। क्योंकि जो वकील महज होता है वो किसी दूसरे को वकील नहीं बना सकता, लेकिन जो वकील मुतलक होता है वो दूसरे को भी आगे वकील बना सकता है। तो वकालत मुतलका की बात इसीलिए की जाती है कि ताकि उसके पास ये इख्तियार भी आ जाए कि वो खुद पढ़ाना चाहे तो खुद पढ़ा दे, और किसी और से पढ़वाना चाहे, किसी और को आगे मज़ीद वकील बनाना चाहे तो बना सके, इसीलिए ये कहा जाता है। तो ये अंदाज़ इख्तियार किया जाए तो बेहतर है, अहसन है, औला है, अफजल है, अनसब है। लेकिन अगर बिलफर्ज ये अंदाज़ नहीं इख्तियार किया और जिस तरह हो रहा है इस तरह हो जाता है तो इससे भी निकाह बहरहाल हो जाता है, जबकि बाद में तरफ़ैन की तरफ से कोई एतराज़ ना हो, तरफ़ैन की तरफ से कोई ऐसा मामला ना हो कि जो ये साबित करता हो कि इनकी रजामंदी नहीं है। बाद में रजामंदी के साथ जो उनका तर्ज़ अमल होता है वो उसकी बिना पर ये नाफिज हो जाता है। जनाब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कामिल अकमल जामे माने गुफ्तगू हमेशा आपकी जानिब से रहती है। कॉलर्स के सवालात हैं, नवाफिल सिर्फ शुक्राने के होते हैं या ऐसे ही किसी का दिल करे तो वो नफिल अदा कर ले? नवाफिल जो है वो उसके लिए कोई सबब होना ज़रूरी नहीं है, बग़ैर सबब के भी महज अल्लाह की रज़ा के लिए सवाब की नीयत से भी नफल पढ़े जा सकते हैं। और जहाँ तक शुक्राने की बात है तो शुक्राना होता है नेमत के हुसूल पर, तो यानी जो नेमत आपको हासिल हुई उस नेमत का, किसी ख़ास नेमत का शुक्र अदा करने की नफल पढ़ रहे हैं तो भी सुभान अल्लाह। लेकिन ये उसी वक्त फिर मुस्तहब होते हैं कि जब उस नेमत का पता चले। मसलन किसी के यहाँ बच्चे की विलादत हुई तो उस वक्त अगर मकरू वक्त नहीं है तो वो नफल पढ़ना चाहता है शुक्राने के पढ़ ले। ये नहीं कि बच्चे की विलादत की खबर तो उस वक्त मिली और वो उसकी काफ़ी दिन बाद जाके कहे कि अब मैं शुक्राने के पढ़ता हूँ। हाँ, ये किया जा सकता है कि अल्लाह ने मुझे जो भी नेमतें अता फरमाई हैं उन नेमतों के शुक्र के तौर पर मैं नफली शुक्राने के नवाफिल पढ़ता हूँ, पढ़ सकता है। ये सजदा शुक्र के लिए भी फ़ुक़हा ने तसरीह की है कि सजदा शुक्र भी जो मुस्तहब है वो उस वक्त मुस्तहब होता है अगर किसी ख़ास सबब की बिना पर कर रहा हो, तो जिस वक्त उस नेमत के मिलने की खबर मिले और मकरू वक्त ना हो तो उस वक्त सजदा शुक्र करे। बाकी बाद में भी सजदा शुक्र किया जा सकता है, लेकिन वो सजदा शुक्र जो बाद में है वो जनरल नेमतों के लिए कि अल्लाह ने हमें जो नेमतें अता फरमाई हैं इसके शुक्र अदा करने के लिए शुक्राने के तौर पर हम नवाफिल पढ़ रहे हैं, तो ये नफल भी पढ़े जा सकते हैं बाद में इस तरह। हुमैरा बहन ने पूछा कि क्या निकाह में सिर्फ अगर ख़वातीन है, यानी तकरीबी ख़वातीन की उन्होंने रखी है और कसीर यानी कसरत से मौजूद है ख़वातीन, तो क्या हो जाएगा? निकाह गवाह के तौर पे अगर वो मौजूद हो तो निकाह नहीं होगा। निकाह के इनकाद के लिए ज़रूरी है कि गवाहों, दो गवाह हों और या तो दोनों मर्द हों या एक मर्द और दो औरतें हों। जब सिर्फ औरतें हों, कोई मर्द उनके अंदर मौजूद ना हो तो इस सूरत में निकाह मुनक्किद नहीं होता। निकाह के इनकाद के लिए गवाहों में कम अज़ कम एक मर्द का होना ज़रूरी है शर्तन, या तो दो गवाह मर्द हों या और अगर दो नहीं एक है तो कम अज़ कम एक ज़रूर हो, दो औरतें हों। तो इस सूरत में जो इन्होंने पूछा इसमें सारी औरतें मर्द एक भी नहीं, इससे निकाह नहीं होता। अच्छा, नाबालिग अगर लड़के हैं, दो लड़के अगर नाबालिग लड़के जो है वो 2 हों, 4 हों, 200 हों, नाबालिग लड़कों से भी निकाह का इनकाद नहीं होगा। जिन गवाहों को शरीयत ने लाजिम करार दिया है उनके लिए बालिग होना ज़रूरी है। मर्द अगर हैं तो बालिग मर्द है वो गवाह बन सकता है निकाह का, नाबालिग निकाह का गवाह नहीं बन सकता। अच्छा हज़रत, घर वाले और वैसे भी जो है वो ये बात है कि जो निकाह का मकसद है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि उसके अंदर ऐलान पेश नज़र है, गवाहों की शर्त भी इसीलिए रखी गई है, तो इसको देखकर भी ज़्यादा अहसन यही है कि बालिग की शर्त हो। अच्छा, जैसा कि फ़ुक़हा ने रखी है। ठीक है जी। एक बहन ने पूछा है कि अगर कोई नान नफ़क़े की इस्तिताअत ना रखे तो होता यह है कि घर वाले उस वक्त उसकी शादी कराने के लिए कह देते हैं कि भाई हम उठाएंगे सारी जिम्मेदारियां, लेकिन बाद में वो पीछे हट जाते हैं। अब जो है वो जो लड़की वाले हैं या जो लड़की है वो परेशान होती है, ऐसी सूरत में क्या हुक्म होगा? उन्होंने ये पूछा कि निकाह हो जाता है या नहीं होता, तो निकाह तो हो जाता है। निकाह के लिए ये शर्त नहीं है, निकाह का इनेकाद हो जाता है, चाहे जो है वो नफ़क़े की सलाहियत रखता हो या ना रखता हो, निकाह मुनक्किद हो जाएगा। निकाह हो गया, अब रह गई अब की परेशानी, तो उसके लिए बात की जाए आपस में मिल बैठ के, और अगर जो है वो कोई सूरत हाल नज़र ना आए, कोई चारा नज़र ना आए, तो फिर काजी से रुजू किया जा सकता है फस्ख़ निकाह के लिए। अच्छा, काजी जो है वो तस्सुर नफ़क़ा की बिना पर जो है वो फस्ख़ निकाह कर सकता है, लेकिन उसकी डिटेल है, अपनी शुरूत हैं, वो जब ऐसा मामला करना हो तो किसी भी मुस्तनद दारुल इफ्ता से रुजू करके फतवा ले लिया जाए। ठीक है हुजूर। शरई माजूर के लिए कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना ज़्यादा यानी बेहतर है या ज़मीन पे?
دیکھیں وہ معذور کے جو مؤمن کے حکم میں یعنی جس نے اشارے سے نماز پڑھنی ہے، جس نے رکوع و سجود نہیں کرنے، اشارے سے نماز پڑھنی ہے، تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے یا زمین پہ بیٹھ کے پڑھے، ایک ہی بات ہے۔ اچھا ایک ہی بات، اور اشارے سے نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ اشارے سے نماز جو ہے جو سجدے پر قادر نہیں ہے وہ اشارے سے نماز پڑھے گا۔ اوکے، خواتین نماز کی جب نیت کریں تو ہاتھ کہاں رکھیں، یعنی کانوں کی لو تک لے کے جائیں؟ کانوں کی لو تک جو ہے یہ مرد لے کے جاتے ہیں خواتین کے لیے، کہ وہ ان کے لیے نماز کے اندر وہ حیت اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے کہ جس حیت کے اندر پردے کی رعایت زیادہ ہو، تو وہ خواتین جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ جو ہے کندھوں تک اٹھائیں، ان کے لیے پردے کی رعایت اس میں زیادہ ہے، بس کندھوں تک اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ نوافل ایسے ہی، اچھا یہ میں نے سوال کر لیا ہے، مغرب کے 2 نوافل جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں بیٹھ کے پڑھ لیں؟ مغرب کے نوافل ہوں یا اور کوئی نوافل ہوں، نوافل بیٹھ کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اولا افضل یہ ہے کہ نوافل کھڑے ہو کر پڑھے جائیں، کہ کھڑے ہو کر پڑھنے میں ثواب کامل ہے، بیٹھ کر پڑھنے سے بھی ثواب تو ملتا ہے لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقابلے میں کم ملتا ہے۔ لڑکی نانا کے پاس حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں آتا ہے نوافل بیٹھ کے پڑھنے کا، تو وہ بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی عمر مبارک کے آخری ایام میں، ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں جب ذوف کے آثار طاری ہوئے تو اس وقت آپ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، ورنہ پہلے آپ بھی کھڑے ہو کر ہی ادا فرماتے تھے۔ ام ہانی نے پوچھا ہے کہ لڑکی اپنے والدین کی اجازت کے بغیر اگرچہ وہ نانا کے پاس رہتی ہے کسی سے چھپ کے نکاح کر لے تو کیا شرعی حکم؟ چھپ کے نکاح کا جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ چھپ کے نکاح کرنے سے تو ہم منع کرتے ہیں، چھپ کے نکاح جو ہے وہ نہیں ہوتا، نکاح علانیہ ہوتا ہے، گواہوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ باقی یہ ایک الگ بات ہے کہ نکاح جو ہے وہ ان کا ہوا یا اگر نہیں، یہ چھپ کے نکاح سے ان کی مراد یہ ہے کہ کوئی گواہ بھی نہیں تھا سرے سے، پھر تو ہوا ہی نہیں، لیکن جو ہے وہ اگر گواہ وغیرہ موجود تھے، باقی ساری چیزیں جو ہے فارمیلٹیز پوری کی گئی ہیں، صرف ولی کی ذات نہیں تھی، تو اس صورت میں جو ہے وہ فقہا کا اختلاف ہے۔ اکثر فقہا کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا، ہمارے فقہ حنفی کے اندر جو ہے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا جو فتویٰ ہے اس میں نکاح ہو جاتا ہے جبکہ کفو کے اندر کیا ہو۔ کفو کا مطلب ہوتا ہے ہم پلہ، اگر ہم پلہ کے اندر نہیں کیا، کفو میں نہیں کیا، تو پھر اس صورت میں نکاح جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، ماشاءاللہ ہمیشہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ مکمل اور جامع جوابات، اس میں ہم سب کی تشفی اور تسلی ہو جاتی ہے، آپ کی جانب سے عطا ہوتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی عالمہ افق مزمل آپ کا، ماشاءاللہ بڑی خوبی کے ساتھ آپ نے گفتگو کی۔ عالمہ شفا غلام مصطفیٰ آپ بھی ایز یوزول بہت اچھی گفتگو کرتی ہیں اور آج بھی ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، ہمارے AIQ TV کی اسکرین کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی، ہمارے فیس بک پیج پہ، ہمارے YouTube چینل پہ ہمارے پروگرامز دیکھیے، جو پروگرام دیکھنا ہے ٹائپ کیجیے اپنی سہولت اور فرصت کے اعتبار سے۔ کوئی کمی کجی رہ گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔